मुल्तानी मिट्टी मुट्ठी में रखो हर औरत माइल होगी। बरिंड को जेब में रखो लोग माइल होंगे। गिद्दड़ सिंगी हाथ में रखो हर काम अच्छा होगा। काली स्याही हथेली पर लगाओ किस्मत अच्छी होगी। भेड़ के बाल जेब में रखो गंजापन ख़त्म होगा। आग की राख जेब में रखो काम ठीक होगा। मक्खी जेब में रखो हर कोई करीब आएगा। नाक से खून निकले तो दौलत आती है। नंगे पांव दौड़ा करो टीबी ख़त्म होगी। हल्दी माथे पर लगाओ यरकान ख़त्म होगा। कान बंद हो जाए तो गुर्बत आती है। मसवाक जेब में रखो दौलतमंद होगे। हाथ पर बाल होना अक्ल की कमज़ोरी है। शर्मगाह को हाथ लगाओगे तो ताकत कम होगी। कान को खींचने से भूली बात याद आती है। इलायची चबा कर सो जाओ ताकत बढ़ती है। बिल्ली को पास सुलाओ बड़ी दौलत आ जाएगी। घर में कुत्ता हो तो तंगदस्ती आती है। खड़े नींद आ जाए तो लंबी उम्र होती है। वॉशरूम में वक्त लगाओ तो बूढ़े होगे। नाखन खाने से नहूसत आने लगती है। मट्टी पर बैठने से कमज़ोरी ख़त्म होती है। चावल ज़्यादा खाओ तो मोटापा बढ़ता है। कपूरे खाओ तो मर्दाना ताकत बढ़ती है। प्लास्टिक वाले गिलास में पानी पियो तो कैंसर होगा। केला काट कर खाओ तो रईस बन जाओगे। चावल जेब में रखो तो रिस्क आएगा। टूटी घड़ी पहनोगे तो वक्त अच्छा गुजरेगा। रात को पानी ज़्यादा पियो डिप्रेशन नहीं होगा। कद लंबी करनी है तो पाँव नीचे तकिया रखो। कद छोटी करनी है तो कमर नीचे तकिया रखो। चर्बी कम करनी है तो आलू बुखारा खाओ। बीमार नहीं होना तो दांत साफ रखा करो। बिल्ली को पानी पिलाओ रिस्क बढ़ जाएगा। कुत्ते को पानी पिलाओ हालात अच्छे होंगे। मोरनी को पानी पिलाओ औलाद जल्द हो जाएगी। भेड़ को पानी पिलाओ तंगदस्ती कम हो जाएगी। खुले बाल से सोना बाल कमज़ोर हो जाते हैं। उल्लू घर में आ जाए तो रईस बन जाओगे। चमगादड़ घर में आ जाए तो आफत आती है। ए काली देख तेरे तय बतय जंग ने तेरे बातिन की खसूसियतों को तबाह कर दिया है। तेरे दिल पर जंगों पर जंग जमा हो गया। यहाँ तक कि वो इसरार से अंधा हो गया। आक़िबत की फ़िक्र करने वाला इंसान बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जिसने अपना घर बार बेच डाला सिर्फ अपनी आक़िबत संवारने के लिए और रूहानी कैफियत को पाने के लिए जिस्म को लागर किया। सोने के ख़जाने के लिए पहले घर को वीरान किया और फिर इससे रूह को आबाद किया। हमारी उम्र पानी की तरह है और वक्त नहर की मानद। बातनी अखलाक व अहवाल मुर्शिद के तेरी उम्र की नहर का रेत हैं। वो रेत जिसमें से पानी उबले बहुत कमयाब है, उसको तलाश कर। बदकारों को बुजुर्गों के किस्से सुनाओ तो उनको मज़ा नहीं आता। हाँ, ज़ना और इश्क मोहब्बत की बातें उनको खुश करती हैं। भली बातें जिसके मिजाज के मुवाफिक ना हों तो यकीनन उसने बुरी बातों की आदत डाल रखी है। दुनियावी अक्ल की दौड़ सिर्फ कब्र के गड्ढे तक है। उसके बाद अहवाल उसके अदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया और औलिया बता सकते हैं जिनको अक्ल खुदाबंदी हासिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नूर को उस्ताद बना ले ताकि तेरे नमरूद नफ्स की आग से तेरा लकड़ी जैसा जिस्म निजात पा ले। शहवत वो आग है जो पूरा करने से कम नहीं होती बल्कि ये रोकने से कम होती है। जो दूसरे कहते थे वही करता था। मैं भटका हुआ था, हमेशा दूसरों की ही सुनता था। मैं खोया हुआ था, फिर मैंने सबको छोड़ दिया, यहाँ के खुद को भी। फिर मैंने सबको पा लिया, यहाँ तक कि खुद को भी। कुरान में है कि ए नबी, क्या तुमने अपने रब की तरफ नहीं देखते कि उसने किसी तरह साया को धरास किया है। साया से मुराद औलियाए अल्लाह का वजूद है जो अल्लाह के आफताब के नूर के रहनुमा हैं।
اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل، جا سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر۔ اگر کشتی بانی کی صلاحیت نہیں ہے تو کشتی کنارے کنارے لے جانی چاہیے۔ پہلے تجارت کا فن سیکھ، پھر دکان کرو۔ آزاد نہ زندگی بسر کرنے کی ہمت نہ ہو تو غلام بن کر رہنا چاہیے۔ جب تک کمال حاصل نہ ہو کسی شیخ کے تابع رہو۔ اصل جوان مردی تو یہ ہے کہ بغیر کوئی غرض کے خود کو پیش کر دیا جائے۔ اس طرح کی جوان مردی ظاہر پرستوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عبادت یا تو ثواب پانے کے لیے کرتے ہیں یا دوزخ سے خلاصی پانے کے لیے۔ بے غرض لوگ صرف ذات خداوندی پر قربان ہیں۔ شکر ادا کر، گھمنڈ نہ کر۔ اس عارضی چیز کے متکبروں کو امت سے دور کر دیا ہے۔ میں اس بندے کا غلام ہوں جو اپنے آپ کو عاجز و مسکین سمجھے اور اپنے آپ کو بھی کبھی کمال پر نہ سمجھے۔ سالک بہت سی منزلیں طے کر کے قرب تک پہنچتا ہے۔ یہ مقام آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ یگانگت ایسی نہیں ہے کہ عقل اس کو سمجھے۔ اس کا سمجھنا انسان کے مرنے پر موقوف ہے، سوائے اس شخص کے جو مرنے سے پہلے مر گیا، ہستی کا سامان یار کی جانب لے گیا۔ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ پاک ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنے والا شاکی ہوتا ہے، برا گمان کرتا ہے، اور یہ بدگمانی بری ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی مصیبت کی دعا کی ہے اور خدا نے کرم کر کے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب انسان تلاش حق میں نکلتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض صحیح لوگ کہتے ہیں، بعض غلط۔ اگر انسان میں فطرت سلیمہ موجود ہو اور اس میں عہد و صدق کی بو ہو تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے گا۔ بعض لوگوں میں حقیقی طلب نہیں ہوتی، وہ دیکھا دیکھی پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جس جگہ پھول نہ تھا تو نے وہاں ذات باری تعالیٰ کی خوشبو سونگھی۔ خوشبو ہی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں۔ بدی کی بدبو آنکھ کو تاریک کرتی ہے اور یوسف علیہ السلام نبوت کی خوشبو آنکھ کی مدد کرتی ہے۔ اگر تو یوسف علیہ السلام نہیں ہے تو یعقوب علیہ السلام بن جا۔ تین چیزیں چھوٹی مت سمجھو، فرض، قرض اور مرض کو۔ تین چیزیں دھیان سے اٹھاؤ، قلم کو، قسم کو اور قدم کو۔ تین چیزیں ضائع مت کرو، رزق کو، دوست کو اور وقت کو۔ اس دنیا میں ہزاروں جاندار بغیر کسی شکایت کے آرام سے گزر کر رہے ہیں۔ فاختہ درخت پر خدا کا شکر کرتی ہے، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے، اے پروردگار تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک اللہ کا کنبہ ہے اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ ازل میں اللہ نے تمام روحوں سے اپنی تسبیح کا اور ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ انسان کا عبادت کی طرف سے رجحان بھی عہد الصدق کی علامت ہے۔ اگر کسی انسان میں عہد الصدق کی فطرت سلیمہ باقی نہیں رہی تو اولیاء اللہ سے اس کو حاصل کر لے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ وہ گناہ کر چکا ہو لیکن توبہ بھی کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر الفاظ ٹیڑھے ہوں اور ان کے معنی سیدھے ہوں تو وہ لفظوں کی ٹیڑھ اللہ پاک کے ہاں مقبول ہے، لیکن اگر معنی ٹیڑھے اور تیرے الفاظ اچھے ہوں تو وہ اچھے لفظ دمڑی کے قابل نہیں۔ دین کی نامردی دنیا میں چھپ سکتی ہے لیکن آخرت میں سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے اور آخرت میں آخرت کے کاموں کی اجرت ملے گی۔ قرآن میں دنیا کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ دنیاوی کاروبار صرف نمائش ہیں، اس کی بقا نہیں ہے۔ اگر آسمانوں کی بھی ضرورت نہ ہوتی تو عدم سے 7 آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا۔ سورج اور چاند
اور یہ ستارے ضرورت کے بغیر کب نمودار ہوئے؟ موجودات کی کمن ضرورت ہے اور بقدر ضرورت انسان کے لیے سامان ہوتا ہے۔ تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے۔ اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے اور باطل باطلوں کو جذب کرتا ہے۔ باقی رہنے والے باقی رہنے والوں سے خوش ہیں۔ آنکھ کا نور بیرونی نور کا طالب ہے، ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گھبراہٹ ہے تو سمجھ لے کہ دل کی آنکھ بند ہے۔ نہاتے وقت پیشاب نکلے تو سمجھ جائیے کہ بہت جلد تمہارے پاس بڑی دولت آنے والی ہے۔ بس سمجھ لے کہ تیری تکلیف کسی لغزش کا نتیجہ ہے، تیری اس چوٹ کی آفت کسی شہوت کی وجہ سے ہے۔ اگر عبرت کے لیے تو اس گناہ کو نہ پہچان سکے تو بہت جلد عاجزی اور معافی کی چاہ، 100 بار سجدہ کر اور کہے اے اللہ یہ غم سزا کی پاداش کے سوا نہیں ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے۔ اے انسان تیرا کان بیہودہ لالچ سے پر ہے، اے بندے لالچ کان کا بہرا پن ہے۔ کان اور آنکھ پر خدا کی مہر ہے۔ بہت سی صورتیں اور بہت سی آوازیں پردوں میں ہیں۔ وہ دکان جو فن کے استادوں سے اوپر ہے، وہ گندی بچھوں اور سام بھری ہے۔ تو دکان کو جلد ویران کر دے اور پلٹ سبزہ اور چمن اور نہر کی جانب، نہ کہ کنان کی طرح جس نے تکبر اور جہالت سے بچانے والے پہاڑ کو کامیابی کی کشتی بنایا۔ اے ناقصو اس گل رخ سے بچو جو صحبت کے وقت دوزخ ثابت ہوتی ہے۔ اے غافلو اس گلشن سے دور بھاگو کیونکہ وہ حقیقتاً بھٹی سے بدتر ہے۔ اے جاہلو اس گلقند سے بچو کیونکہ وہ چنگاری کی طرح منہ کو جلا دیتا ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ یہ شہد زہر قاتل ہے، اس سے دوری اختیار کر